الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج سے شروع ہونے والا یہ سحروزہ اجلاس سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے اور لگاتار تینوں دن اسی عنوان سے یہ جلسہ منعقد ہوگا اور یہ ایک ایسا ہمہ جہت عنوان ہے، ایسا موضوع ہے جس کی ضرورت تنہا 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، پوری زندگی اور رہتی دنیا تک کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دنیا پیدا ہی نہیں کی گئی تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی موجود تھا، آپ کا وجود موجود تھا، آپ کا ذکر موجود تھا، اور دنیا جب تک قائم رہے گی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہوگا، آپ کا نام موجود ہوگا، اور آپ کی زندگی کی پوری سیرت اس پوری امت کے لیے نہیں، پوری انسانیت کو ضرورت ہے کہ آپ کی سیرت کا ہر پہلو اور ہر سیرت کا ہر گوشہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام معمولات زندگی امت کے ہر فرد میں ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کے لیے سانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سحروزہ اجلاس تنہا یہ نہ سمجھے کہ سحروزہ اجلاس میں تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک حالات بیان کیے جائیں گے، بلکہ اس سحروزہ اجلاس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کیسی رہی اور آپ کی جلوت کیسی رہی، گھر میں کس طرح سے رہا کرتے تھے اور باہر کس طرح سے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، پرایوں اور غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، آپ نے اگر عبادت کی ہے تو عبادت کے کتنے پہلو ہیں، ان پہلوؤں پر
انجام دیے ہیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مل کر کے شادی سے پہلے آپ نے معاملہ فرمایا ہے، تجارتی امور میں کتنی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ آپ نے معاملہ فرمایا، اس کی جھلکیاں بھی آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ اس امت کو پتہ چلے، امت کے ہر فرد کو پتہ چلے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مقصد کیا تھا۔ دوستو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، اتنا عظیم الشان اجلاس، اتنا عظیم الشان موضوع اور اتنا عظیم الشان سیرت کے گوشے جس میں کسی گوشے کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور 3 روز کے اس مختصر سے اجلاس میں امت کو ایک پیغام مل جائے کہ اب تک جو ہماری زندگی لاپرواہی اور غفلت میں گزری ہے، اب ہماری زندگی آج کی اس اجلاس کے بعد ہمارے بس کی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کی خلاف ورزی ہم سے ہو سکے اور اس کے خلاف ہم زندگی بسر کر سکیں۔ آپ حضرات اسی نیت کے ساتھ 3 دن اجلاس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سارے اکابر ہمارے جو دور دور سے لے کر یہاں سے دیوبند، لکھنؤ، کانپور اور ملک کے گوشے گوشے سے کھینچ کر کے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور لا چکے ہیں، ان کے بیانات سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر تنہا مقصد آپ کا یہ ہے کہ ہمیں نمبر دینا کہ اس مقرر نے کتنی اچھی تقریر کی، کتنا بلبلہ انگیز تقریر کی، کتنی سحر بیانی تھی اور کتنی جادوگری تھی اور کتنی طلاقت لسانی تھی اور کتنی سلاست تھی ان کی زبان میں، صاحب چھت کے چھڑا دیے اور اتنا اچھا بولے کہ صاحب اس طرح سے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو دوستو تنہا اگر یہ مقصد ہے تو ظاہر ہے کہ نشستن گفتن برخاستن بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد میں کہہ لیا سن لیا اور اس کے بعد موڑ کر چلے گئے، اس کے علاوہ اور کیا نتیجہ نکلے گا؟ صرف بیٹھنے کا ثواب ملے گا، باقی زندگی میں آپ کی تبدیلی آئے، اگر تبدیلی نہیں آ سکی ہے تو دوستو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے جب ہمارے علماء کرام، یہ ہمارے بزرگان دین جو تشریف لا رہے ہیں، لا چکے ہیں، ان کا ایک ایک جملہ اس کے اپنے کانوں میں پروئیے، اپنے دلوں میں بسائیے، اپنے ذہن و دماغ میں اس کا ایک خاکہ ہی نہ تیار کیجئے، ذہن و دماغ میں آج کے بعد آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہم گنگنائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گنگنائیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو سر سے لے کر پیشانی کے بالوں سے لے کر اور پیر کے ناخن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جس کی جھلکیاں نظر نہ آ رہی، اور دور سے دیکھنے والا یہ کہہ دے یہ جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی اور آپ کا سچا اور پکا عاشق رسول، جس کو دیکھنا ہو کسی عاشق رسول کو تو دیکھو یہ سنتوں کی پابندی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، سڑکوں کی کنارے بھی چل رہا ہے، وہ نگاہیں اس کی نیچے ہیں، سماجی برائیوں سے دور ہے، معاملات اس کے بہت اچھے ہیں، نمازوں کا پابند ہے، سنتوں کا اہتمام اس کی زندگیوں میں ہے، اس کے سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہیں۔ دور سے دیکھ کر کے کوئی یہ سمجھے اور یہ تصور قائم کرے کہ صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ پھر میں آخر میں، چونکہ جلسے کا آغاز بھی کرنا ہے، ہمارے مقررین تشریف فرما ہیں، آج اس اجلاس کو جس کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کے آغاز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ خیر الکلام اللہ کا کلام، سب سے بڑھیا کلام، سب سے معتبر کلام، سب سے اٹل اور اٹوٹ کلام اور سب سے مستند اور ثقہ کلام، جس میں آج تک کسی کو انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں مل سکی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے لوگو، اے قرآن کے مخالفین، کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، تمہارے اندر بساط ہے، تمہارے اندر کچھ بھی صلاحیت موجود ہے
تو ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ بنا کر کے، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ. اور اتنا ہی نہیں چیلنج کیا قرآن نے اتنا ہی نہیں چیلنج کیا، چیلنج یہاں تک کر دیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اپنے جو بڑے بڑے ادیب ہیں تمہارے، زبان کے ماہر ہیں، جن کی طلاقت اور جن کی فصاحت اور جن کی بلاغت کا چرچا ہو پورے عرب میں، سب کو اکٹھا کر لو اور چھوٹی سی صورت بنا کر کے لے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن جیسی چھوٹی سی صورتیں بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہو سکتے ہیں سب کو لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ وہ کلام ہے جس کے سلسلے میں اللہ نے خود چیلنج کیا ہے، اور قرآن آیت کی شکل میں موجود ہے قرآن میں یہ چیلنج. اور آج تک 1400 سال پہلے یہ چیلنج کیا گیا تھا، اور آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کسی کی جرت نہیں ہوئی، کسی کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ قرآن تو 30 پارے کا ہے، 114 سورتوں کا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی سورت کی مانند کوئی سورت بنا کر کے لا کر کے پیش کر دے. یہ اعجاز ہے قرآن کا. میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کہ یہ ایسا کلام، اتنا مقدس کلام کہ ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں اور ایک حرف سنے تو 10 نیکیاں، پڑھنے والے کو بھی 10 نیکیاں اور سننے کے والے کو بھی 10 نیکیاں. بسا اوقات پڑھنے والے سے زیادہ سننے والے کو بھی اجر ملتا ہے، زیادہ اجر مل جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے لیکن سننے والا اگر اس کو غور سے سن رہا ہے. وہی اور قرآن میں حکم یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اے لوگوں خبردار شور غوغا نہ کرنا، چلانا نہیں، انتشار نہ پیدا کرنا، بلکہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو. اور ایسے سے ایسے سننا نہیں، بلکہ استماع کا ترجمہ یہ ہے کہ غور سے سنو، کان لگا کر سنو، دھیان سے سنو. دھیان سے سننا گویا کہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اس لیے قرآن کی جب قاری صاحب تلاوت کریں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے، اسلامی اعتبار سے قرآن کے ماننے والوں میں چونکہ آپ کا شمار ہے اور قرآن کے ماننے والے آپ ہیں، اس لیے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ قرآن کو بہت ہی غور سے سنیں گے. وَأَنصِتُوا، اور چپ رہنا، بات چیت بھی نہ کرنا. بغل میں کوئی بات کر رہا ہو تو یہاں تک بھی تم جرات نہ کرنا کہ ان کو چپ کرو، اس لیے کہ جب تم کہو گے چپ تو تم نے دنیا میں مشغولیت اختیار کر لی. اس وقت جس وقت تم خاموش کر رہے ہو اس وقت بھی تمہارا قرآن سے دھیان ہٹ رہا. اور جب ہر کوئی یہی توجہ کرے گا، ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے گا، تو قرآن کی تلاوت کے وقت میں وہ باتیں نہیں کر سکتا، وہ دوسری طرف مشغول نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سامنے رکھیے گا، اور پھر اس کے بعد میں قاری صاحب قرآن کی تلاوت یوں کریں گے اور اس کا لحاظ کرتے ہوئے کریں گے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اچھے انداز سے اس کے حروف جہاں جہاں سے نکلنے کے طریقے ہیں وہاں سے نکالیں گے قاری صاحب، اور اس کی صفات، اس کی ادائیگی کا جو طریقہ اس طرح سے قرآن کی تلاوت کریں گے. اور اس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب قاری عبد الرحیم صاحب کو، وہ تشریف لائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت اپنے مسحور کن آواز میں فرمائیں گے. قاری عبد الرحیم صاحب جو استاد ہیں مدرسہ فیض العلوم نیرل کے، کالینہ میں رہتے ہیں، آپ کسی بمبئی شہر کے ہیں، وہ تلاوت فرمائیں گے. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين
وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله